اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 143، تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کا معاملہ۔ ایک ریکیپ کرتے ہیں پورا اس غزوے کے متعلق۔ پچھلے آڈیوز میں ہم نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری غزوہ تھا۔ جنگ تبوک ایک اقدامی جنگ تھی، دفاعی جنگ نہیں تھی۔ غزوہ تبوک جنگ موتا کا ہی تتمہ تھی، رومیوں سے مقابلہ تھا۔ جنگ موتا کے 13 مہینے بعد ہجرت کے 9ویں سال رجب میں یہ غزوہ ہوا۔ اس غزوے کے لیے مخلصین صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر صدقہ خیرات دیا۔ اس غزوے میں 30,000 مسلمانوں نے شرکت کی۔ یہ غزوہ فرض عین تھا، یعنی ہر کسی کو اس میں شریک ہونا فرض تھا، سوائے بیمار کے اور عورتوں، بچوں اور مجبور کے۔ اس غزوے سے مخلصین اور منافقین کی چھٹائی کی گئی۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی سخت آزمائش تھی۔ کھانے پینے کی قلت تھی، موسم بھی سخت تھا، گرمی کی شدت تھی، صحرا کا لمبا سفر، شام کا بارڈر، 30 دن آنے جانے میں لگے۔ 20 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر نے تبوک میں رک کر رومیوں کا انتظار کیا، کوئی نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لمبے قیام سے دشمنوں پر روب پڑ گیا، اسلام کی ساکھ لوگوں پر بیٹھ گئی۔ اسی دوران بہت سارے وفود آئے، کسی نے جزیہ پر صلح کی اور کسی نے اسلام قبول کر لیا۔ تبوک سے واپسی میں راستے میں 12 منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش رچی۔ عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما نے اپنی جان پر کھیل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ ایک چشمے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دکھا۔ آپ کے ہاتھ لگانے سے اس چشمے میں پانی کی کثرت ہو گئی، جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی پانی کی کمی کو دور کیا۔ اسی چشمے پر آپ نے 12 منافقین پر لعنت بھیجی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا کہ ان کی گردن کے پیچھے پھوڑا نکلے گا جو پھوٹ کر ان کے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام بتائے، اسی وجہ سے وہ رازدار رسول کہلائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر 50 دن کے بعد مدینہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جب دور ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ دکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ رہا طابہ، یہ رہا احد، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر کے مظفر اور منصور لوٹنے کی خبر پھیلتی ہے تو عورتیں، بچے، بچیاں استقبال کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ اب یہیں سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے لوٹتے تو پہلے مسجد جاتے، تو اس سفر سے واپسی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر وہاں پر لوگوں کی خاطر بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سب کو ایکسپلینیشن کال دی، یعنی جو اس غزوے میں بغیر بتائے پیچھے رہ گئے تھے وہ آئیں اور بتائیں کہ ان کے پیچھے بیٹھ رہنے کا کیا مسئلہ تھا۔ 80 کے قریب منافقین تھے جو بغیر اجازت مانگے ہی اس غزوے کے فرض ہونے کے باوجود نہیں گئے تھے۔ اب وہ آنے لگے، جھوٹی سچی معذرتیں پیش کرنے لگے، پھر قسمیں کھانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے متعلق پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی تھی کہ آپ کو ایسے لوگوں سے کیا طریقہ اپنانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ظاہر قبول کرتے ہوئے بیعت کر لی اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن 3 آدمی ایسے تھے جو سچے اور پکے مومن تھے، آپ کے مخلص صحابہ میں سے تھے اور کسی جواز کے بغیر پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے سچ بتایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی، بس کاہلی اور نفس کے تقاضے کے تحت نہیں نکل پائے۔ ہم دیکھیں ان تینوں نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا، باقیوں نے تو جرم نہیں قبولا تھا بلکہ جھوٹا سچا عذر پیش کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اچھے بننے کا ڈھونگ رچا تھا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھونگی ہونے کے بارے میں آیت نازل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا، ان کو درگزر کر دیا اور اللہ کے حوالے معاملہ کر دیا کہ تمہارا باطن اللہ کے حوالے۔ لیکن ان تینوں نے اپنا جرم قبولا تھا، اور جرم قبولنے والوں کے لیے کوئی ہدایت قرآن میں نہیں اتری تھی۔ اب تو یہ جرم قبول کر کے مجرم بن گئے تھے اور مجرم کو تو سزا ملتی ہے، ان پر اب پنشمنٹ بنتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انتظار کرو، جب اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نازل فرمائے گا پھر میں بتاؤں گا تمہارے بارے میں کرنا کیا ہے۔
وہ تینوں صحابی تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہ کریں۔ حکم ملتے ہی ان کے خلاف سخت بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ ان کے لیے لوگ بدل گئے، زمین بھیانک بن گئی، انجان ہو گئی اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، اور خود ان کی اپنی جان پر بنائی۔ سختی یہاں تک بڑھ گئی کہ 40 دن گزرنے کے بعد حکم دیا کہ اپنی عورتوں سے بھی الگ رہیں۔ جب بائیکاٹ پر 50 دن پورے ہو گئے تو اللہ نے ان تینوں آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف، تو اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اس آیت کے نازل ہوتے ہی سارے مسلمانوں اور ان تینوں صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ لوگوں نے دوڑ دوڑ کر خوشخبریاں دیں، بشارتیں دیں، خوشی سے چہرے کھل اٹھے اور انعامات اور صدقے دیے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے باسعادت دن تھا۔ ان تینوں صحابی نے سچائی اختیار کرتے ہوئے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ ایک کہاوت ہے، العذر اقبح من الذنب، عذر کرنا، بہانہ بنانا گناہ سے زیادہ برا ہے، اور بہانے بنانا، بہانے بازی منافقوں کی صفت ہے، اسی لیے کہ بہانہ ایک طرح کا جھوٹ ہے۔ ان تینوں صحابہ نے چونکہ کوئی بہانہ نہیں بنایا، اس لیے ان کا معاملہ الگ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور اس توبہ کے قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں نے 50 دن تک ان سے بات چیت بند رکھی۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے جو آج بھی ملٹری اکیڈمیز کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ اس کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ ملٹری ٹیکنیک آف ڈسپلن کہلاتی ہے یہ، کہ اگر کوئی نافرمانی کرے تو لوگ اس سے ایک طرح سے خاموش مقاطعہ کر لیتے ہیں، بات چیت اس سے بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ سچی معذوری کی وجہ سے، سچے عذر کی وجہ سے غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ کمزوروں پر، مریضوں پر، اور جو لوگ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ پائیں ان پر کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ اور ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کے قریب پہنچ کر فرمایا تھا، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس جگہ بھی سفر کیا اور جو وادی بھی تم نے طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے۔ انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مدینہ میں رہتے ہوئے بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ